أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ستجدون آخرین ان قریب پاؤ گے تم اور لوگوں کو یریدون جو چاہتے ہیں یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے ویامنوا قومہم اور امن میں رہیں اپنی قوم سے کلما ردو جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنۃ فتنہ کی طرف اور کہ صوفیہا تو جھک جاتے ہیں اس میں جھکا دیے جاتے ہیں اس میں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ نہ تم سے الگ ہوں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور ڈالیں تمہاری طرف پیغام اور نہ ڈالیں تمہاری طرف پیغام صلح وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھ فَخُذُوهُمْ پس پکڑو انہیں وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مارو قتل کرو حیث ثقفتموہم جہاں تم انہیں پاؤ وَأُولَئِكُمْ اور وہ ایسے لوگ ہیں جعلنا لکم کہ بنا دی ہے ہم نے تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سلطان مبینہ دلیل واضح وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے جائز کسی بھی ایماندار کے لیے ان یقتل مومنا کہ وہ قتل کر ڈالے کسی ایماندار کو الا خطا مگر یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے ومن قتل مومنا اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا غلطی سے فتحریر پھر آزاد کرنا ہے رقبۃ ایک غلام مومنۃ جو ایماندار ہو ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور دیت جو حوالے کی جائے اس کے گھر والوں کی طرف الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں صدقہ کر دیں فإن كان من قوم عدو لكم پھر اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم کا عدو لكم جو تمہارے دشمن ہیں وهو مومن اور وہ خود مومن ہے فتحریر پھر آزاد کرنا ہے رقبت مومنۃ ایک غلام ایماندار
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے بینکم و بینہم کہ تمہارے اور ان کے بیچ میثاق ایک عہد ہے، فدیۃ مسلمۃ، پھر دیت ہے جو ادا کی جائے گی الی اہلہ، اس کے ورثاء کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ہے ایک غلام ایماندار۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر جو شخص نہ پائے پس وہ روزے رکھے شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیم، اور ہیں اللہ تعالی جاننے والے، حکمتوں والے۔ تو گزشتہ آیات میں منافقین کا بیان ہوا، اب مزید اسی بارے میں بیان ہے کہ یہ مدینہ کے منافقوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو یہ دوغلی، دو رخی پالیسی رکھتے ہیں، جیسے قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان کے لوگ تھے کہ یہ اہل ایمان کے پاس آتے تو انہیں اپنے ایمان کا جتلاتے، اور اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم ان سے محض دھوکہ کا معاملہ کر رہے تھے۔ تو ان کا بیان ہے، فرمایا ستجدون آخرین، ان قریب آپ پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یریدون ان یامنوکم، جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے، اس لیے وہ تمہارے پاس آ کے تمہارے حق میں باتیں کریں گے اور تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایمان لائے ہیں۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمًا، اور اسی طرح وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جا کے انہیں اپنا ایماندار، ان کا وفادار ہونا بتلاتے ہیں، اور مسلمانوں کی بابت کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے دھوکہ کر رہے تھے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، ایسے لوگ جب بھی مبتلا کیے جائیں، لوٹائے جائیں فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، تو جھکا دیے جاتے ہیں اس میں، یعنی خوشی سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ گھس جاتے ہیں اور پورے کے پورے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یہ لوگ اگر اسی طرح کفر پر رہیں اور تمہارے ساتھ یہ کوئی امن کا معاہدہ نہ کریں، پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کو کوئی بھی سہولت تمہاری طرف سے نہیں ملنی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ یہ تم سے جدا ہوں، تم سے دور نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یہاں بھی وہ لم لگے گا، وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ڈالے تمہاری طرف پیغام صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف لڑائی کے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، یہ برابر اگر سازشوں میں لگے رہیں اور شرارتیں کرتے رہیں تمہارے خلاف، تو پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ بنا دی ہیں تمہارے لیے ہم نے، علیہم، ان کے خلاف، سلطان مبینہ، واضح دلیل، یعنی کھلا غلبہ ہم نے تمہیں ان پر دے دیا ہے کہ اب تم ان پہ پوری گرفت کرو اور انہیں پکڑ میں لے آؤ۔ یہ تو احکام تھے منافقین اور اسی طرح کے دوغلا پن رکھنے والے کافروں کے حوالے سے۔ اب آگے اسی ضمن میں کچھ احکامات اہل ایمان کے حوالے سے، معاشرے کے امن و امان کے حوالے سے احکامات ہیں، اور ان میں ایک حکم یہ قتل کا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہ کرے،
یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ مسلمان کو مسلمان قتل کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور نہیں جائز کسی بھی ایمان والے کے لیے کہ وہ قتل کرے مومنن کسی ایماندار کو، الا خطأ، مگر یہ کہ اس سے غلطی سے ہو جائے، کہ مسلمان کو انسان کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مثلا کوئی آدمی شکار کر رہا تھا اور اس نے نشانہ شکار پہ رکھا، لیکن شکار کی بجائے کوئی انسان سامنے آ گیا اور اس انسان کو لگ گیا، یا نشانہ شکار سے جانور سے خطا ہو گیا اور آگے کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا یا کوئی انسان آگے آ گیا تو اس کو جا لگا، تو یہ قتل خطا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا۔ اور اسی طرح کوئی بھی ایسی مثلا جو ایکسیڈنٹ میں قتل ہوتے ہیں، یہ بھی قتل خطا ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو جان بوجھ کر جا کے گاڑی نہیں مارتا، غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ قتل خطا ہے کہ کوئی کسی کو عمدن ارادتاً قتل کر ہی نہیں سکتا جو مسلمان ہو، اور جو قتل کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو غلطی سے ہو جائے تو اس غلطی کی بھی اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل ہے، اس کا ذکر آگے آیت میں آئے گا، اس کی سزا کا وہاں بیان ہوگا۔ اور جو غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی بھی سزا ہے، اور وہ سزا دیت ہے۔ اور دیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صورتوں میں تھی، ایک تو جانوروں کی شکل میں، اور 100 اونٹ ایک انسان کی دیت ادا کی جاتی تھی، اور نقد اور کیش کی شکل میں، سونے کی شکل میں کوئی دیتے تو 1000 دینار دیتے تھے، چاندی کی شکل سے دیتے تو 10,000 درہم، یہ ایک آدمی کی دیت ہوتی تھی، اور یہ دیت مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی قاتل کی طرف سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے قتل کر دیا کسی ایماندار کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مومنہ، پس اس کو آزاد کرنا ہے ایک غلام مومنہ، شرط یہ ہے کہ وہ بھی ایمان والا ہو، مسلمان غلام آزاد کرے۔ ودیت مسلمۃ، اور اس کے ساتھ دیت بھی ادا کرے جو حوالے کی جائے گی، سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، اس مقتول کے ورثاء کے، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، کہ وہ خود کہیں کہ ہم دیت نہیں لیتے، کیونکہ یہ قتل غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کے اس آدمی نے نہیں مارا، اس لیے ہم اس کو دیت معاف کرتے ہیں۔ یہ ان کی خوشی سے اگر معافی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل لوگ کو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی چلو جی چھوڑو، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں لیتے، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو دیت 100 اونٹ کی شکل میں، یا آج کے حساب سے اس سونے کی قیمت لگائی جائے گی تو اس کا حساب ہوگا۔ اگر وہ معاف کر دے تو ان کی خوشی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم کا فرد ہے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی کافر لوگ، وہ کافروں کے علاقے کا مقتول ہے، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ خود مسلمان ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، تو اب اس بارڈر پہ اگر کوئی مسلمان تھا تو وہ کسی صورت میں غلطی سے کسی سے قتل ہو گیا مسلمان کے ہاتھ سے، مثلا ادھر کے کسی آدمی نے شکار کو نشانہ بنایا، اس علاقے میں شکار ہوتا ہے، اور وہ نشانہ جا کے کسی انڈیا کے آدمی کو لگ گیا جو مسلمان ہے، اب وہ ایسی قوم کا فرد ہے جو ہماری دشمن قوم ہے، لیکن وہ خود مسلمان ہے، جو مرنے والا ہے وہ خود مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں دیت نہیں ہوگی،
ایسے آدمی کی دیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جتنے ورثاء بنتے ہیں وہ سب کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کو مالی فائدہ نہیں دیا جا سکتا جو تمہارے دشمن ہیں۔ دشمنوں کو تم مالی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس کی صورت میں معافی کی، اللہ کا بھی چونکہ قتل میں حق ہوتا ہے، قتل میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، اللہ کا حق بھی اور ایک انسان کا حق بھی۔ تو اب اس حق کی ادائیگی کے لیے تمہیں فتحریر رقبۃ مومنہ آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا۔ دیت مال کی شکل میں نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ تم نے غلطی کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لی اور وہ بھی ایماندار ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور صورت اگر وہ مقتول ایسی قوم کا فرد ہے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یعنی وہ شخص ذمی لوگوں میں سے ہے، مثال کے طور پاکستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مرزائی بھی رہتے ہیں، اس طرح کے غیر مسلم قومیں یہاں پہ رہتی ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا اور اس کی باقی برادری رشتہ دار غیر مسلم ہیں لیکن ہیں وہ ایک اسلامی ملک کے باشندے، ایسے کافروں کو ذمی کہتے ہیں کہ جو اسلامی اسٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں ایک معاہدے کے ساتھ۔ تو اگر ایسی قوم کا آدمی جو مسلمان تھا باقی اس کی برادری ورثاء کافر ہیں، وہ قتل ہو جائے کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے، تو پھر اس کی صورت فدیۃ مسلمۃ، اس کی دیت بھی دینا پڑے گی۔ پس دیت ہے مسلمۃ الی اہلہ، جو سپرد کی جائے گی اس مقتول کے ورثاء کے، اگرچہ یہ کافر ہیں لیکن اب ان کو دیت ملے گی، کیوں کہ وہ تمہارے اندر رہ رہے ہیں، امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک غلام مومن کا بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے غریب ہے کہ وہ غلام نہیں خرید سکتا یا غلام ملتا ہی نہیں، جیسے آج کا دور ہے غلام نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں فمن لم یجد، پھر جو آدمی یہ صورت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اس کا بدل یہ ہے فصیام شہرین متتابعین، کہ پھر وہ روزے رکھے 2 مہینے متتابعین، لگاتار مسلسل 2 مہینے ان میں کوئی ناغہ نہ ہو، اور اگر ناغہ ہوا تو پچھلے ختم، پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا، ناغہ نہیں ہو۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے تو عورت کے جو فطری ناغے ہوتے ہیں ہر مہینے، وہ ناغہ نہیں گنا جائے گا، وہ جتنے دن اس کے ناپاکی کے ہوں گے وہ چھوڑ کے آگے پھر اپنی گنتی شروع کر لے گی۔ لیکن مرد اس سے اگر 1 دن کا بھی ناغہ ہوا، مثلا دوسرے مہینے کے آخری دن میں جا کے اس سے ناغہ ہو گیا تو 2 مہینے کے ختم، پھر نئے سرے سے 1 سے گنتی شروع کرے گا۔ اس لیے قید لگائی متتابعین، 2 مہینے کے روزے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کی قبولیت کی صورت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس صورت میں تمہارا گناہ معاف ہوگا، اگر یہ سزا نہیں تم بھگتتے تو پھر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کل قیامت کو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ جل شانہ جاننے والے، جو وہ حکم دیتے ہیں وہ اپنے علم سے دیتے ہیں، حکیمہ، اور سب اللہ کے حکم حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگرچہ انسان کو ان کی وجہ حقیقت نہ بھی سمجھ آئے لیکن ہر اللہ کا حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے۔